آپ نے ابھی بریسٹ کینسر کیمپین کی اویئرنیس کے حوالے سے بھی بات کی. میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ڈائگنوز بھی ہوئے تو وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ان میرڈ فیمیلز میں اگر یہ ڈائگنوز ہو جائے تو ان کے گھر والے بھی بڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ہم اس طرح کے اویئرنیس کیمپین سے کیا وہ بہتری آ رہی ہے پہلے کے اور اب کے نمبرز میں؟ جی آپ نے بڑی صحیح بات کی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز جس کے اوپر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایز اے ڈاکٹر بھی, جی, کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری سوشل اور کلچرل ٹابوز کی وجہ سے کئی دفعہ خواتین بتاتی نہیں ہیں. اور ہم نے کئی دفعہ یہ کمپین کیا اور اب اس کمپین سے بہت فرق پڑتا ہے. پنک ریبن گورنمنٹ لیول پہ مختلف ہاسپٹل ادارے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے کافی بہتری آئی ہے. لیکن پھر بھی خواتین خود پردہ کی وجہ سے یا شرم جھجک کی وجہ سے کئی دفعہ نہیں بتاتی. اور عام طور پہ جب وہ میموگرافی کے لیے آتے ہیں تو ان کا آلریڈی کینسر اتنا ہوتا ہے کہ وہ میموگرافی سے تو بہت اوپر کی بات ہوتی ہے, تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اب اویئرنیس کافی بڑھ رہی ہے, اور ہم نے جو پورا مہینہ سال میں جو 2-4 کمپینز کرتے ہیں اس میں بریسٹ کینسر ایک شامل ہے. اور نمبرز آر انکریزنگ ویری ڈینجرسلی, بیکاز مجھے یاد ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے کیمپین کی تھی اور اس میں they were just only 10 girls, ان کی ہم نے میموگرافی کرانی تھی with some collaboration میں, and ان 10 میں سے 2 were diagnosed and they were very young, 20 سال کی 18 سال کی, but they were very reluctant. وہ اتنی پریشان اور رونے لگیں کہ ہم گھر میں کیسے بتائیں گے. اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ اویئرنیس سے ختم ہوتی ہیں. اب کچھ اور بھی ریزن جس میں لیس دین 40 میں بریسٹ کینسر بڑھ رہا ہے. ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنا لوگوں کو صرف بریسٹ کینسر کے علاوہ اور بھی بیماری کو, اب ڈینگی کے اوپر آپ دیکھ لیں, ڈینگی ایک ایسی بیماری جو ہر سال ہمارے ادھر ایک آ چکی ہے اینڈیمک اور پینڈیمک کی صورت میں. ہم اس پہ ہر سال ہزاروں پیشنٹس کو آلموسٹ فری کے قریب ٹیسٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ اٹ از اے ہیوج کنٹریبیوشن فرام IDC جو ہم کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہم جتنی زیادہ ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. صحت کارڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ایون ایک ڈیولپ کنٹری لائک انگلینڈ, میں اس کی مثال دوں گا, ان کا NHS ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. پہلے تو پاکستان ہیلتھ سسٹم جیسا بھی ہم ایک غریب ملک ہے, امیر ملک نہیں ہے. لوگوں کو دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, سٹیز کے لیول پہ ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ فری سروسز ملتی ہیں. پہلا تو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسرا اس کے اوپر ہیلتھ کارڈ, یہ ایک اور بڑا اچھا انیشیٹو تھا, اور میں تو کہتا ہوں یہ اس کا فائدہ ہوا لوگوں کو. اس کو مینیج بڑا اچھا کیا گیا ہے, اور اس کے اندر کچھ پرابلمز بھی میں نے سنے ہوئے ہیں. وی ور ناٹ پارٹ آف دیٹ کیونکہ ہم آلریڈی اوور اسٹریچڈ ہیں سروسز میں, لیکن ہم ان کو کافی حد تک ہیلپ کرتے رہے ہیں کچھ شہروں میں جہاں پہ ہم سے ممکن تھا. آپ نے ہیلتھ سیکٹر کو بہت قریب سے دیکھا ہے, سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں نا, جتنے سرکاری بھی ہیں, ادھر بھی ہمارے کولیگز بیٹھے ہیں, وہ بھی گھر سے نکلتے ہیں, جاب پہ آتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مریضوں کی خدمت کریں, اور کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں ان کو زیادہ اپریشیٹ کروں گا, وہ زیادہ کوانٹٹی کو کم ریسورسز کے ساتھ سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن جب اتنی زیادہ کوانٹٹی میں پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں کم ریسورسز کے ساتھ, میں اکثر لوگوں کی ایک بات کہتا ہوں کہ یو کین ہیو آئیدر کوانٹٹی اور کوالٹی, نیور بوتھ if you are limited by resources. مطلب if you are limited by resources, تو وہ limited by resources ہونے کی وجہ سے وہ کہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. اب وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ایک ایسا گول کیپر ہے جس کا ایک گول مس ہوتا ہے نا, وہ کاؤنٹ ہوتا ہے, جو اس نے روکے ہیں وہ کبھی کاؤنٹ نہیں ہوتے. اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا سب سے بڑی یارڈ سے, اگین میں کوورٹ پہ آؤں گا, انہی ڈاکٹرز نے, سرکاری بھی, پرائیویٹ بھی, گورنمنٹ میں بھی, سب نے اتنا بڑا کام کیا. تو ہماری 250 ملین کی آبادی, 25 کروڑ کی آبادی میں لیس دین 40,000 ڈیتھس ہوئی ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. اس وقت ہمیں پاکستان میں لیبس اور ڈائگنوسٹک سینٹرز کی مشروم گروتھ نظر آ رہی ہے. ان لیبس اور سینٹرز کو ریگولیٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ریگولیٹ کیا جائے. دیکھیں ہر شہر میں, ایون اسلام آباد میں, اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ ہر چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پنجاب ہیلتھ PHC ہے, سندھ کا الگ ہے, ہر صوبے کا الگ ہے. اس کے اوپر فیڈرل کے اپنے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اس کے بعد پھر نیچے آتے جائیں تو لیبس کے الگ ہیں, ان کے سرٹیفکیشنز ایکریڈیشن وہ الگ ہیں. بہت ساری ریگولیٹری باڈیز دیکھ رہی ہوتی ہیں. ویسٹ مینجمنٹ کیسے ہو رہا ہے اس کو الگ باڈی دیکھ رہی ہے, انوائرمنٹ کی. لیب کے اوپر, ریڈیالوجی کے اوپر PNR پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی وہ الگ دیکھ رہی ہے کہ ریڈیشن پروٹیکشن, اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو. اور ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی کچھ مشروم گروتھ نیچرلی آ جاتی ہے بیچ میں, لیکن جتنا یہ وقت گزرتا جائے گا, اور ایک اچھا سیٹ اپ کوئی بھی ہوگا, لیب ہو, ہاسپٹل ہو, کلینک ہو,
وہ خود بخود جیسے جیسے وہ گرو کرتی ہے لوگ اویئرنیس کی وجہ سے دوسرے کی طرف جانا کم ہوتے ہیں اور ادھر آتے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن کی پرفارمنس اور حکومتی ترجیحات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ جتنے کمیشنز ہوتے ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے کہ انہوں نے غلطی پکڑنی بھی ہے, گائیڈ بھی کرنا ہے, تو نیچرلی اگر میں اس کو فالو نہیں کر رہا ہوں گا تو مجھے تو وہ عجیب سے میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے پاکستان کے ہیلتھ کیئر کینوس کے اندر, اور ان کو یہ وقت کے ساتھ اور ایوالو بھی کر رہے ہیں اور ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر. پاکستان میں میڈیکل کے شعبے سے متعلق ٹیچنگ اداروں کی کارکردگی اور ینگ ڈاکٹرز میں پروفیشنل ایتھکس میں کمی کی عوامی شکایت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں اگر آپ ایک چیز غور کریں, سب سے زیادہ جو چیز کموڈٹی تو لفظ غلط ہے, جو چیز ایکسپورٹ کی جاتی ہے وہ ڈاکٹرز ہیں. دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ, ڈاکٹرز ہمارے بہت اچھے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ یہاں سے آ رہے ہیں. ہاں یہ ایک امپرومنٹ کی گنجائش ہے, ہمارے ریسورسز ملک کے بڑھیں ہمارے اس سے, تو اس کے ساتھ اور امپرومنٹ آئے گی. پاکستان IDC کا اگر آپ پوچھیں اکیڈیمکلی ڈریون ہونا, جو آپ اگر دوسرا بیچ میں آپ کا یہ بھی پوائنٹ ہے, ہم بہت زیادہ اکیڈیمکلی ڈریون ہیں. وی آر دا اونلی سینٹر ان پرائیویٹ سیکٹر جو کہ FCPS Part 2 ریڈیولوجی کے لیے ایز اے ڈائگنوسٹک لیب اپرووڈ ہے. تو یہ ہمارے ادھر ایک پراپر پروفیسر ہیں جنرل شمریز, وہ اس کو پروگرام کو رن کر رہے ہیں, اور ہمارے کئی بیچز نکل بھی چکے ہیں جو FCPS کر چکے ہوئے ہیں, اینڈ وی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. ہمارا IDC از affiliated and associated with a university, medical university and a medical college, جس میں ہم صرف جا کے ان کو پڑھانے کے میں ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے ٹیکنیشین, ٹیکنالوجسٹ اور باقی لوگ یونیورسٹی سے لوگ انٹرنشپ کے اوپر IDC میں بہت زیادہ آتے ہیں, ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں. ہم ان کو آبزرورشپ, انٹرنشپ ساری کر کے ان کو واپس بھیج رہے ہوتے ہیں. سو وی آر کوائٹ ایکڈیمکلی ڈریون. IDC ملک کی معیشت میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں پہلی تو یہ ہے کہ 2,500 لوگ کام کر رہے ہیں. سو دس از ون کنٹریبیوشن جو میں سمجھتا ہوں, اور یہ تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں دے آر کنٹریبیوٹنگ, اور اس کے لحاظ سے ان کو بھی فائدہ اور ان کو بھی جابس مل